جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد. معزز حاضرین، امام الذہبی رحمہ اللہ کی کتاب الکبائر، آپ سب جانتے ہیں کہ جو گناہ ہیں یہی گناہ انسان کی دنیا اور آخرت کو تباہ کرتے ہیں، اور گناہ زہر کی طرح ہیں، اپنا اثر ضرور دکھاتے ہیں، اور گناہ ہی ہیں جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا. آپ جانتے ہیں آدم علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے منع کیا درخت کے قریب جانے سے. جب وہ گئے، اس گناہ کا اثر یہ ہوا کہ اللہ عز و جل نے انہیں جنت سے، جو رحمت اور اسی طرح سکون اور اطمینان کی جگہ ہے، نکال کر کے دنیا میں بھیج دیا. اور آپ دیکھیں ابلیس کو، جس نے ایک سجدے سے انکار کیا، اللہ عز و جل نے اسے آسمان سے دھتکار کر کے بھیج دیا. ایک گناہ اتنا اثر کرتا ہے کہ انسان کی پوری زندگی اس سے بدل جاتی ہے. آدم علیہ السلام کو آپ دیکھیے، اور اسی طرح سے قوموں کو انہی گناہوں نے تباہ کیا. نوح علیہ السلام کی قوم عاد، قوم ثمود، کیسے یہ لوگ ہلاک ہوئے؟ انہی گناہوں کی وجہ سے. اہل علم کہتے ہیں جب ایک غلطی آدم علیہ السلام پہ اس کا اتنا بڑا اثر ہوا، جبکہ وہ اللہ عز و جل کے ہاتھ سے بنائے ہوئے، اللہ عز و جل نے پہلا انسان بنایا اور اپنے ہاتھوں سے بنایا، لیکن ایک نافرمانی سے اتنا بڑا اثر. قرآن صاف لفظوں میں کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، کہ ہمیں جو پریشانیاں مصیبتیں لاحق ہیں وہ گناہ کی وجہ سے. اور آج ہمارا، میرا اور آپ کا معاملہ یہ ہے، کتنے گناہ ہیں اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، کوئی آدمی اسے گنتا بھی نہیں ہے. ایک غلطی سے اتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے. غزوہ احد میں آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام سے جب غلطی ہوئی کہ وہ پہاڑ سے نیچے اتر گئے تو وہ جنگ کا دوسرا حصہ شکست میں تبدیل ہو گیا. کہتے ہیں اہل علم، قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ عز و جل نے کہا قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا، صحابہ کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو گیا؟ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ، اے اللہ کے نبی آپ کہیے کہ تمہاری وجہ سے ہوا. تو ایک غلطی سے اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے. تو ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی میں جو پریشانیاں، جو مصیبتیں، جو ٹینشن، جو آزمائشیں سے جوجھ رہا ہے وہ، تو ہمیں اپنا حساب کرنا چاہیے اللہ عز و جل کا شکوہ اور اللہ عز و جل کے بارے میں نازیبہ کلمات کہنے سے پہلے کہ ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں. اللہ کا شکر یہ ہے کہ ابھی تک ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ تو اتنی زیادہ تعداد ہے اس کی کہ زمین سے ہم مٹ جاتے، ہمارا نام و نشان بھی مٹ جاتا، زمین ہم کو نگل جاتی، پانی ہم کو ڈبو کے ختم کر دیتا. یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ڈھیل دی ہے اور ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم توبہ کریں، ورنہ ایک گناہ اتنا اثر کرتا ہے اور اتنا بڑا نقصان کرتا ہے، ہمارے تصور سے وہ باہر ہے. اسی وجہ سے سلف کہتے تھے کہ مومن کو کبھی بھی کسی بھی گناہ کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ اس کا نقصان اب نہیں ہوگا تو بعد میں ضرور ہوگا. اگر اسے اللہ نے معاف نہیں کیا ہے اور ہم نے توبہ نہیں کی ہے، اب نہیں ہوگا تو بعد میں تو ہوگا، لیکن نقصان تو ہوگا، تباہ کر دے گا وہ گناہ. اور بسا اوقات جو سب سے خطرناک نقصانوں میں سے اہل علم نے نقل کیا ہے کہ انسان کی موت کے وقت اس کی زندگی کے گناہ اسے دھوکہ دیتے ہیں اور انسان کا برا خاتمہ ہوتا ہے. جو اس نے جوانی بھر میں غلطیاں کی تھیں، ایک ساتھ جمع ہو کر موت کے وقت وہ نکلتا ہے کہ آدمی کلمے سے محروم ہوتا ہے، اچھی موت اور حسن خاتمہ سے محروم ہوتا ہے، نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ. اور ہم اتنی ساری غلطیوں کو لے کر کے ہمارے اندر نہ اس کا احساس ہے، نہ شرمندگی ہے، نہ اسے گنتے ہیں، نہ اسے افسوس ہے، اور نہ اسے توبہ کرنے کا راستہ ڈھونڈتے. پھر بھی ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم سے اچھا کون ہے، ہم سے پرہیزگار کون ہے، سب کے عیوب دکھتے ہیں، سب کے گناہ دکھتے ہیں. ہم سے بڑا گنہگار کون ہوگا کہ ہمیں تو اپنے گناہ ہی نہیں معلوم ہے، کتنے کر چکے ہیں. اور اہل علم کہتے ہیں کہ ہمارے جو گناہ ہیں، ایک تو ہم نے پچھلی زندگیوں میں کیے ہیں اجالے میں، اندھیرے میں، لوگوں کے سامنے پیچھے جا کر کے، اور ایک گناہ وہ ہیں جو ابھی چل رہے ہیں، پریزنٹ، روزانہ ہم صبح و شام کر رہے ہیں. اور ایک قسم گناہوں کی وہ ہے جس کی ہم نے پوری نیت کی ہے کہ آگے جا کر کریں گے، آگے کی زندگی میں اگر اللہ نے موقع دیا وہ گناہ کریں گے، یہ نیت ہمارے دلوں کے اندر ہے. تینوں قسم کے گناہ ہمارے اندر ہیں کہ انسان کر چکا ہے، کر رہا ہے
اور آگے جا کر کرنے کی اس کے اندر نیت بھی پائی جاتی ہے. اسی لیے وہ توبہ بھی کرتا ہے تو اس کا دل اسے جھٹلاتا ہے کہ توبہ بھی اس کی سچی نہیں ہوتی ہے. توبہ کے اندر بھی اس کے دل میں کہیں نہ کچھ یہ رہتا ہے کہ نہیں یہ تو نہیں چھوڑ پاؤں گا، شاید یہ نہیں ہو پائے گا، یا حقیقت میں وہ چھوڑنا نہیں چاہتا ہے. اس کی چھوٹی سی مثال جیسے جھوٹ ہے کبیرہ گناہوں میں سے، یا غیبت ہے کبیرہ گناہوں میں سے. سچی توبہ اس سے کب ہوگی؟ جب آدمی سوچے کہ میں دوبارہ زندگی میں اسے نہیں کروں گا. کیسے سچی توبہ ہوگی اس کی کہ آدمی سوچتا ہے کہ کیسے ہو پائے گا، اس کے بغیر گفتگو کیسے ہو پائے گی ہماری، کیسے چلیں گے، ایک دن بھی نہیں چل پائیں گے. اب سوچئے کہ گناہ اگر ہمیں ہلاک نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ نقصان دہ چیز کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی گناہ کر رہا ہے اور کرنے کی نیت بھی ہے، اور توبہ کرتے ہوئے بھی اسے دل میں پورا ارادہ نہیں کہ وہ چھوڑے گا اس کو، بلکہ دل میں رہتا ہے کہ نہیں چھوڑوں گا لیکن ہو گیا تو ہو جائے گا. نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ. سب سے زیادہ مومن کو اس کا خوف کرنا چاہیے. اور بسا اوقات انسان کے گناہ انسان کو کافر کر دیتے ہیں. گناہوں کی تباہ کاریوں میں سے یہ ہے کہ بسا اوقات انسان اگر متنبہ نہ ہو تو ایسا آدمی دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے، اسے اندازہ نہیں کہ وہ کیسے نکلے گا. بہرحال وہ شہوتوں کے اندر خواہشات میں ہوتے ہوتے دھیرے دھیرے ہی صحیح اسلام سے پورا باہر نکل جائے گا. ابھی ورلڈ کپ میچ چل رہا ہے، کچھ نوجوان مسلم نوجوانوں نے ٹویٹر پہ ایسے ٹویٹ کیے ہیں جو صراحتاً کفر ہیں، یعنی اس سے ایمان بچتا نہیں ہے. کسی نے لکھا ہے کہ اگر اسلام میں کسی کو سجدہ ہوتا تو میں فلاں فٹ بال پلیئر کو سجدہ کرتا، کیونکہ اس سے بڑا پلیئر ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. اور کسی نے کہا کہ میرے لیے سب سے بڑی کامیابی زندگی کی یہ ہے فلاں ٹیم جیت جائے، سب سے بڑی کامیابی میری یہی ہے. ایسے چیزیں کہ اس اگرچہ کہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ وہ کیا ہے، گیم ہے، ہماری دلچسپی ہے، لیکن وہی گناہ دھیرے دھیرے کفر تک اسے لے جا رہے ہیں. ناچنے گانے والے، ایک وقت وہ بھی آ جاتا ہے کہ آدمی اسلام ہی سے بیزار ہو جاتا ہے. برقعے نکالتے نکالتے بعد میں وہ برقعے سے ہی نفرت ہوتی ہے، بلکہ قرآن کی آیتوں کو بھی وہ یعنی بکواس کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی. تو گناہ دکھتا ابتدا میں ایسے ہے کہ کیا ہو جائے گا اس سے، لیکن اہل علم کہتے ہیں دھیرے دھیرے گناہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے. اسی لیے ابن قیم رحمہ اللہ نقل کیا ہے، سلف کہتے تھے کہ لوگ گناہوں کے نقصان سے ڈرتے ہیں، ہمیں تو ڈر لگتا ہے کہ ہم کافر نہ ہو جائیں، ہمیں کفر سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وجہ سے آدمی یعنی اس کا ایمان ہی چلا جائے، اس کا دین ہی ختم ہو جائے، اور دین ختم ہو جائے، کافر ہو جائے تو پھر وہ جہنم میں مخلد ہے، ہمیشہ رہے گا، ابو لہب ابو جہل کی طرح کبھی باہر نہیں نکلے گا وہ. نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ. تو مومن گناہ کو حقیر نہ جانے، کسی بھی گناہ کو. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم محقرات الذنوب، مومن گناہوں کو حقیر جانے سے بچے، اور وہ گناہ جن کی عادت ہے ہمیں ان گناہوں پہ زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سب سے مشکل مسئلہ وہی ہے. جیسے شراب ہے، ہم میں سے الحمدللہ امید ہے کہ کوئی نہیں پیتے ہوں گے ہم میں سے، تو یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے. بڑا مسئلہ یہ ہے جن گناہوں کی ہمیں عادت ہے روزانہ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، زبان سے، نگاہ سے یا دوسرے طریقوں سے، اس سے کیسے چھٹکارا ملے گا، اس کے بارے میں فکر کرنا، اس کے بارے میں سوچنا، تنہائی میں اللہ سے گڑ گڑانا کہ ان گناہوں سے اللہ تعالی ہمیں آزاد کرے، ان بری صفات سے باہر نکالے، سب سے زیادہ اس کی فکر ہونا چاہیے. بلکہ امت کے بڑے بڑے علماء ایسے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ آج کے دور حاضر میں جب آپ یہود کا شکوہ کر رہے ہیں اور مشرکین کا شکوہ کر رہے ہیں کہ وہ ایسا کر دیں گے، ایسا کر دیں گے، وہ کیا کریں گے نہیں کریں گے وہ بات کا مسئلہ ہے، لیکن میرے اور آپ کے گناہ ہمیں برباد ضرور کریں گے. یہ 100% ہے کہ جو ہم نے اب تک اللہ کے نافرمانی کی یہ ضرور تباہ کریں گے. یہود حملہ کریں گے کہ نہیں کریں گے یہ بات کا مسئلہ ہے، لیکن جس طرح غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے نبی موجود ہوتے ہوئے، نبی ہمارے سامنے زندہ موجود ہیں، تب بھی غلطی کی وجہ سے وہ جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی. اب تو نبی سامنے موجود نہیں ہے ہمارے، اور اتنے سارے گناہ ہیں، تو آپ سوچیے کیا کیا تیاری کر کے جیت سکتے ہیں آپ. رسول ہوتے ہوئے بھی ہار گئے، جب نافرمانی ہوئی تو ہار گئے. تو آپ جتنی بھی تیاری کر لیں اس کفر کے ساتھ، بدعتوں کے ساتھ، صبح شام کی نافرمانیوں کے ساتھ، شکوہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. سب سے زیادہ ہمیں اپنے ہی گناہوں سے ڈرنا اور اپنے ہی گناہوں کو دشمن ماننا ہوگا. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ جمعہ مسنونہ میں کہتے تھے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں ہمارے ہی نفسوں کے شر سے. ہمارے نفسوں کے اندر ایسی برائی ہے کہتے ہیں کہ اگر انسان قابو میں نہ کرے، انسان کا نفس سیدھے جہنم میں لے جاتا ہے اس کو.
کرواتے 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 سیدھے جہنم لے جاتا ہے وہ. لہذا سب سے زیادہ مومن کو فکر کرنی ہے کہ وہ گناہ کیسے چھوڑے گا، کیسے زندگی میں کیسے باہر نکلے گا، موت سے پہلے پہلے کیسے یہ سب صحیح ہوگا، کیسے خالص توبہ ہو پائے گی، کیسے شرمندگی ہو پائے گی. اور آپ جانتے ہیں توبہ کے شروط میں سے شرمندگی ہے کہ توبہ اسی وقت قبول ہوگی جب آدمی اپنے گناہ پہ شرمندہ ہو. اب کون شرمندہ ہے گناہ پر؟ کون شرمندہ ہے؟ لوگ تو ہمت سے کرتے ہیں، ہم سب ہمت سے کھل کر کے پوری شان سے کرتے ہیں، پھر بھی ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ہم سے غلطی کیا ہو رہی ہے، ہم سے اچھا کون آدمی ہو سکتا ہے. شرمندگی ہی نہیں ہے، نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ. بلکہ انسان اتنا ضدی ہے اور اتنا ڈھیٹ ہے وہ کہ وہ لگتا ہے اسے کہ میں بہت کیا گناہ کر لیا ہے میں نے آج تک، میرے کیا گناہ ہو گئے. جبکہ ایک گناہ انسان کی پوری زندگی تباہ کر دیتا ہے. بلکہ بخاری کی حدیث پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان زبان سے ایک ایسا جملہ نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی ایسی کھائی میں پھینکتا ہے کہ اسے پہنچتے پہنچتے زمین آسمان کا فاصلہ لگ جائے گا. اتنا گہرائی میں اسے پھینکا جاتا ہے اس کے ایک گھٹیا جملے کی وجہ سے، برے جملے کی وجہ سے. اور اب دیکھیے، نہ زبان پہ کوئی کنٹرول ہے، نہ آنکھوں پہ کوئی کنٹرول ہے، نہ ہاتھوں پہ کوئی کنٹرول ہے، نہ زندگی پہ کوئی کنٹرول ہے، بلکہ بس وہ مشین کی طرح چل رہا ہے، کھانا پینا اور سونا. پھر بھی آدمی کو غرہ اور گمان یہ ہے کہ ہم سے پرہیزگار کون ہے، ہم سے نیک کون ہے. اسی وجہ سے سلف صالحین کے بارے میں آپ دیکھیے کہ نیک گناہ سے اتنا زیادہ وہ ڈرتے تھے. کہتے ہیں سفیان ثوری رحمہ اللہ، ان کے بارے میں ہے کہ وہ رات میں بستر پلٹتے رہتے تھے، نیند ان کی ٹھیک سے لگتی نہیں تھی. ان کی بیوی ان سے پوچھتی تھی کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے کہ آپ اتنا پریشان ہوتے ہیں. سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ میری گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرا خاتمہ برا نہ کر دے، کہ اللہ تعالیٰ اسے محروم نہ کر دے. تو سلف اتنا خوف زدہ ہوتے تھے. اور آدمی سب کچھ کر کے اطمینان سے بغیر توبہ کے سو جاتا ہے اور اسے کوئی اس کی فکر نہیں ہے، کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے. اور یہ منافق کی علامتوں میں سے ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جو مومن ہے وہ اپنی غلطی کو ایسے دیکھتا ہے جیسے پہاڑ کے نیچے کھڑا ہے، وہ پہاڑ کبھی بھی اس پہ گر سکتا ہے. اور منافق اپنے گناہ کو ایسے دیکھتا ہے جیسے اس کے ناک پر مکھی بیٹھی ہو، اور وہ اپنے ہاتھ سے بس وہ ناک پر سے اڑا دیتا ہے. اور آدمی دوسروں کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے، دوسروں کی خبریں زیادہ ہیں اس کے پاس، اپنے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتا ہے. اسی لیے بعض سلف اللہ سے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کو ایسا کھولے کہ ہمیں اپنے عیب خود نظر آئیں، ہم نے اب تک کیا کیا ہے وہ ہمیں سمجھ میں آئے. وہ اللہ سے دعا کرتے تھے. ہم سنتے بھی ہیں دین، فلاں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، فلاں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، فلاں کو جواب ہے، فلاں کو جواب ہے. ہماری باری کب آئے گی اس میں؟ کب ہم اپنے بارے میں سوچیں گے کہ یہ بات ہمارے لیے، ہم سے بات ہو رہی ہے، یہ میرے لیے ہے، میں کب توبہ کروں گا؟ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، کوئی آیت ملی فلاں کے بارے میں ہے، فلاں کے لیے ہے، یہ ہمارے لیے کیا ہے اس میں؟ جبکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب بھی اللہ عز و جل کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تو فوراً اپنے کانوں کو کھڑا کر کے سننا چاہیے. آپ سے بات ہو رہی ہے، دوسرے گمراہ ہوں، ہدایت پر آئے، آپ سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. اللہ عز و جل نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. اللہ نے کہا وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو گمراہ ہو گئے ہیں، تمہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر تم ہدایت پر ہو. اگر تم ہدایت پر، لوگ سب خراب ہو گئے، سب خراب ہو کر کے ہم بھی خراب ہی ہیں، تو لوگوں کے خراب ہونے کی وجہ سے کیا ہم بچ جائیں گے؟ کوئی یہ کہے کہ آج کے علماء بھی عمل نہیں کر رہے ہیں تو آپ بھی عمل نہیں کریں گے، کیسے بچیں گے آپ؟ قرآن کہتا ہے لوگ اگر گمراہ ہیں تو آپ وہ چھوڑیے، آپ اپنی فکر کیجیے. اسی لیے سلف کہتے ہیں یہ تعجب کی بات نہیں کہ آدمی گمراہ کیسے ہوا ہے، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اس لیے گمراہی کے بہت راستے ہیں، اتنے راستے ہیں گمراہی کے، اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. کہتے سلف بلکہ مسئلہ یہ ہے، تعجب کی بات یہ ہے کہ کامیاب ہونے والا کامیاب کیسے ہو گیا. اگر آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ آدمی استقامت پر ہے اور دین پر ہے، تقوی پر ہے، زبان اس کی صحیح ہے، آنکھیں اس کی صحیح ہیں، عمل اس کا صحیح ہے، یہ تعجب کی بات ہے. یہ آدمی کیسے نیک ہو رہا ہے، یہ تعجب کی بات ہے کہ اس زمانے میں وہ کیسے نیک ہو گیا ہے. ورنہ گمراہی پر کوئی تعجب نہیں ہے. گمراہ تو آدمی کہیں سے بھی ہو سکتا ہے، دین کے نام پر کہیں بھی وہ گمراہ ہو جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ کیف نجا، کہتے ہیں تعجب کی بات یہ ہے کہ فتنوں کے دور میں آخر یہ بچنے والا کیسا بچ گیا، اس پر ہمیں غور کرنا ہوگا. ان پر نہیں کہ کون کون کیا کیا کر رہے ہیں، کیا کیا بگاڑ ان کے اندر ہے، کتنے گناہ ہیں ان کے اندر، ان کے گھر میں کیا چل رہا ہے، ان کے خاندان میں کیا چل رہا ہے. یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. تعجب کی بات یہ ہے کہ آپ یہ غور کیجئے کہ ہم میں کوئی نیک ہے، وہ کیسے نیک بچ گیا ہے.
کیسے اس کی زبان صحیح ہے، کیسے اس کے اخلاق اچھے ہیں، کیسے وہ نمازوں کی پابندی کر رہا ہے، کیسے وہ دعائیں کر رہا ہے، کیسے وہ علم حاصل کر رہا ہے، کیسے وہ لوگوں کو دعوت دے رہا ہے. یہ اصل چیز ہے غور کرنے کی، جس سے ہمیں فائدہ ہوگا. ورنہ گناہ لوگوں کے اتنے ہیں، آپ کی پوری زندگی بھی ختم ہو جائے گی. تو صرف یہودیوں کے گناہ بھی نہیں گن سکتے آپ، یہودیوں کے، پھر نصرانیوں کے، پھر مجوسیوں کے، پھر غیر مسلموں کے، پھر ہمارے مسلمانوں کے، پڑوسیوں کے، کتنے لوگوں کے گناہ گنیں گے، کتنے لوگوں کی خبریں ہم جمع کریں گے، ہماری عمر ختم ہو جائے گی اس میں. تو مومن کو سب سے زیادہ اپنے بارے میں دیکھنا چاہیے، اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے. جو قرآن بھی کہتا ہے ہم سے کہ انسان اپنے نفس کے بارے میں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. قرآن کہتا ہے کہ وہ کامیاب ہے جو اپنے نفس کی گندگیوں کو دور کرتا ہے، اپنے نفس کی گندگیوں کو دور کرتا ہے. اہل علم کہتے ہیں جب آدمی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کپڑے میں کہاں گندگی لگی ہے، آپ دھوئیں گے کیسے اسے؟ اگر آپ کو خود نہیں معلوم کہ پیٹھ پہ گندگی ہے یا پیر میں ہے، آپ کیسے دھوئیں گے؟ قرآن کہتا ہے کامیاب وہ ہے جو اپنے نفس کو پاک کرتا ہے. اس ہمارے اندر جو غلطیاں ہیں، جتنے گناہ آج تک آپ نے سنے ہیں، ان میں سے کتنے آپ کے اندر ہیں؟ اگر ہم اس کا حساب کر کے ہم نہیں پاک کریں گے تو ہمارے نفس کو کوئی اور پاک کیسے کرے گا؟ کوئی اور ہماری جگہ عبادت کیسے کرے گا؟ کوئی اور ہماری جگہ حساب بھی نہیں دے گا. ہم اکیلے ہی آئے تھے اور اکیلے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف رخصت ہوں گے. تو کتاب الکبائر پڑھنے کے فوائد میں سے یہ اہم فائدہ ہے کہ گناہوں کی شناخت اور پہچان ہمیں ہو، اور گناہوں کا احساس ہمیں ہو، اور حقیقی معنوں میں شرمندگی ہو، اور گناہوں کو چھوڑنے کی فکر آدمی کرے، اور وہ خواب غفلت میں نہ جیے. اتنے لوگ سب خراب ہو گئے، سب کر رہے ہیں، ہم کریں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ وہ مت دیکھیے. کامیاب ہونے والے نیک اللہ کے بندوں کو دیکھیے کہ وہ کیسے کامیاب ہو رہے ہیں، اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم بھی کیسے بہتر ہو سکتے ہیں، اس کی فکر کرنا زیادہ ضروری ہے. ورنہ یہ جو مشغلہ ہے ہمارا، یہ مشغلہ بہت ہی زیادہ نقصان دہ، اور کوئی فائدہ نہیں اس کے اندر لوگوں کے عیوب اور لوگوں کے نقائص کے پیچھے پڑنا. بلکہ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے زمانے میں مدینہ میں ایسے لوگوں کو دیکھا جن کا کام یہ تھا لوگوں کے عیب دیکھنا، لوگوں کی کمیاں، لوگوں کے گناہوں کو گننا، ان کے پیچھے پڑے رہنا. امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ لوگ شروعات میں خود نیک تھے، لیکن جب لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑے تو پھر بعد میں وہ بھی ان کی طرح ہو گئے، ان کی طرح عیب دار ہو گئے، وہ بھی انہی کے راستے پر چل پڑے. کیونکہ اللہ عز و جل ان کو اسی مبتلا کر دیتا ہے. جو کسی کے عیب کے پیچھے ہو، اللہ عز و جل اس کے عیب کے پیچھے ہوتا ہے. لہٰذا گناہوں کی معرفت کا مقصد ہم اپنے آپ کو پہچانے، ہر گناہ اپنے لیے سنیں کہ یہ ہمارے سے متعلق ہے. میں یہ سوچوں کہ میرے بارے میں ہر آدمی یہ سوچے، اور اس سے ہم کیسے نکلیں گے، کیسے توبہ کریں گے، کیسے اصلاح کریں گے، اس کی فکر ہم کریں. کسی اور چیز کی فکر ہمیں نہ ہو، ہماری نجات کی فکر ہو. اس وجہ سے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اللہ عز و جل نے فرمایا اللہ سے ڈرو جو ایمان والے ہیں، اور ہر آدمی کو دیکھنا چاہیے کل کے اس نے کیا تیاری کی ہے. اور تیاری دو طرح سے ہوتی ہے، ایک گناہوں سے بچنے کی تیاری اور چھوڑ کر کے توبہ کرنے کی تیاری، دوسرا نیکیوں کو اکٹھا کرنے کی تیاری. تیاری یہی ہے اپنی عمر کا حساب کر کے کتنی نیکیاں ابھی تک جمع ہوئی ہیں اور کتنے گناہ ہیں جن کو ابھی تک ہم نے چھوڑا ہے، سچی توبہ کے اخلاص کے ساتھ، جس کے بارے میں آپ اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا. اس کی فکر، اور آنے والی زندگی میں کتنی نیکیاں اور ہم کر سکتے ہیں اور کتنے گناہوں سے ہم دور بھاگ سکتے ہیں، اس کی فکر کرنا یہ اصل کامیابی ہے. اس کے بارے میں بار بار سوچتے رہنا یہ کامیابی ہے. بلکہ ابن قیم رحمہ اللہ نقل کیا ہے کہ جب اللہ عز و جل کسی آدمی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ دنیا کی فکر دل میں ڈال دیتا ہے. دن رات اسے گھر کی فکر ہے، گھر میں کیا ہو رہا ہے، گھر میں کیا چل رہا ہے، وہاں کیا چل رہا ہے. گھر صحیح کرتا ہے پھر خراب ہو جاتا ہے، وہاں صحیح کرتا ہے کچھ جھگڑا ہو جاتا ہے، پھر کوئی تکرار ہو جاتی ہے، آدمی صحیح کرتا ہے پھر سدھارتا ہے، پھر صحیح کرتا ہے، وہ چلتا ہی رہتا ہے، پھر عمر ختم ہو جاتی ہے. یہ اللہ ذل کی طرف سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے ایسی چیزوں میں اسے ڈال دیتا ہے کہ اس کا دل صرف دنیا کی فکر میں ہوتا ہے. سب صحیح کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، لیکن سب سے زیادہ اپنے آپ کی فکر کرنا چاہیے. ان لوگوں کو چھوڑ کر ہم اکیلے ہی جائیں گے. لہٰذا لوگوں کی اور گھر کی اور تجارت کی دن رات یہی اگر دل میں خیال چل رہا ہے یہ کیسے صحیح ہوگا، یہ کیسے خراب ہو گیا تو کیا کروں میں، اگر یہی فکر ہے تو یہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہمارے دل کی طرف، دل کے لیے عذاب ہے یہ. اور جو مومن ہے ہمیشہ اس کی ایک ہی فکر ہو، وہ فکر یہ ہے کہ ہمارا ایمان سلامت ہے کہ نہیں، گناہ سے کیسے توبہ کریں، کیسے رات میں سوئے تو ہمارے اوپر کوئی گناہ نہ رہے، سچی توبہ کیسے ہوگی، نیکیاں کتنی جمع ہوئی ہیں، صدقہ جاریہ کا کتنا انتظام ہوا ہے. اس کے بارے میں اگر آپ کی سوچ ہے تو آپ کا دل صحیح ہے اور آپ صحیح سوچ رہے، آپ کی فکر صحیح ہے. چلتے اٹھتے پھر بیٹھتے اور آتے جاتے زیادہ اس کے بارے میں سوچنا چاہیے،
زیادہ اگر اس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے دل کے اندر زندگی ہے، خیر ہے، ایمان ہے. جیسے امام ذہبی رحمہ اللہ کی بات آپ نے سنی، اتنی کتابیں، درجنوں کتابیں لکھ دی انہوں نے، درجنوں کتابیں، اور وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں اگر میرا ایمان بچ گیا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. یعنی ان کو اتنا کرنے کے بعد بھی فکر اپنے ایمان کی ہے کہ وہ بچ جائے. یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں وفات سے پہلے کس کی عبادت کرو گے، یعنی جاتے ہوئے انہیں اسی کی فکر ہے. تو اگر دل زندہ ہے ایمان سے تو اس کے فکر زیادہ یہ ہوگی، اور باقی دن رات صرف گھر کے بارے میں اور تجارت کے بارے میں اور لوگوں کے بارے میں سوچتے رہنا، یہ دل کے لیے عذاب ہے، یہ مصیبت ہے کہ آدمی خالی وہی سوچ رہا ہے اور اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچ رہا ہے. ورنہ آپ جانتے ہیں جیسے ہی ہم مریں گے، لوگ نماز جنازہ پڑھیں گے، قبرستان بھی آئیں گے، تھوڑی دیر کے سب چلے جائیں گے، اور اس میں سے بھی لوگ آئیں گے تو نہ جانے کئی لوگ اس لیے آتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو، قریبی رشتہ داروں کو بتا سکے کہ دیکھو آپ کے جنازے میں آیا تھا، کہیں ناراض نہ ہو جائے. ورنہ اتنا ہی قصہ ہے، یہ قصہ اتنا ہی ہے مختصر کہ لوگ 10-15 منٹ کے بعد قبر کے پاس سے بھی چلے جائیں گے. ہمارا کیا ہوگا وہ سوچنا یہ زیادہ ضروری ہے. اور قرآن نے بھی یہی کہا، اپنے آپ کو پہلے اور پھر اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ. پہلے اپنی فکر کرو، دن رات ہمیں یہی سوچنا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس پہ آپ غور کیجئے کہ دن رات آپ مومن ہیں، آپ کو یہی سوچنا ہے کہ نجات کیسے ہوگی، نجات کیسے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہے تھے نجات کیسے ہوگی، کیسے ہم بچیں گے، کیا چیز ہمیں نجات دے گی، کون سی نیکیاں ہیں. چھپ چھپا کر کے کچھ نیکیاں کرنا، کسی کو نہ معلوم ہو، تاکہ ہم مر جائیں تو ہماری نجات ہو. اخلاص کے ساتھ کچھ نیکیاں کرنا، کسی کو پتہ نہ چلے. اس کے بارے میں زیادہ سوچتے رہنا. اس لیے کہ اہل علم کہتے ہیں آدمی کی سوچ کیسے ہوتی ہے، زندگی بھی ویسے ہی ہوتی ہے. سوچ اگر بیکار ہو، زندگی بھی بیکار ہی ہوتی ہے. کہاں آدمی کی زندگی، کہاں سوچ جا رہی ہے آپ کی، اخبارات میں اور لوگوں کے پیچھے، اور بھیڑ کی طرح سینگیں لڑا رہے ہیں آپ، اس میں آپ کو دلچسپی ہے، آپ اسے دیکھ رہے ہیں، اسے سن رہے ہیں، اسے کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی. سب سے زیادہ ضروری قد افلح من زکاہا، کہ مومن اپنے بارے میں فکر کرے کہ وہ کیسے گناہوں سے نکلے گا، کیسے توبہ کرے گا، مرے ہوئے دل کیسے زندہ ہوں گے، اس کی فکر کرنا ہوگا. امام الذہبی رحمہ اللہ نے کتاب الکبائر ذکر کیے تو کبیرہ گناہوں کا مطلب یہ نہیں کہ صرف کبیرہ ہی سے بچنا ہے، ہر گناہ سے مومن کو بچنا ہے. اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ عز و جل ہمارے اور گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر دے جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان ہے. اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب. جو دعا پڑھتے ہیں استفتاح میں، اے ہمارے اور گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر دے جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان ہے. یہ دعا اللہ عز و جل سے کرنا چاہیے. اللہ عز و جل سے دعا کہ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو ہمارے اپنی فکر کو صحیح کرنے کی اللہ توفیق دے. اللہ عز و جل ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. ھذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.